اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھیڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیں تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ جب یہ کافر لوگ جنگل بیابان میں، سمندر میں، جنگلوں میں کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے تو وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، مشکلات میں، پریشانیوں میں سارے معبودان باطل کو فراموش کر کے صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اس کے بعد جب مصیبتوں سے نجات پا جاتے تو پھر اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، شرک سے، کفر سے باز نہ آئے، تو میں تمہارے لیے 3 قسم کے عذاب نازل کروں گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر 3 قسم کے عذاب کا ذکر ہے۔ اگر تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہارے اوپر 3 قسم کے عذاب نازل کروں گا، ایک تو اوپر سے، ایک نیچے سے، اور ایک تمہارے اندر سے۔ اوپر سے عذاب نازل کرنے کی بہت ساری مثالیں قرآن اور احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ اوپر سے عذاب نازل کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے کہ اوپر سے عذاب نازل کرنے کی مثال ایک تو میں یہ بیان کرتا ہوں کہ قوم نوح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تو اوپر سے عذاب نازل کیا، آسمان سے بارش برسنے لگی، پانی برسنے لگا، طوفانی بارش آئی، اور اس بارش کے پانی کے اندر پوری قوم نوح جو نافرمان تھی سب کی سب ہلاک اور برباد ہو گئی۔ اس کے بعد قوم سمود طوفان کے ذریعے سے ہلاک اور برباد، قوم عاد یہ جو ہے، قوم ہود جو ہے طوفانوں کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کی گئی۔ اسی طریقے سے بہت ساری قومیں، قوم لوط کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو پہلی امتوں میں بہت ساری ایسی امتیں گزری ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر کے عذاب سے تباہ و برباد کیا۔ قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم ہود ہے، اور بہت ساری قومیں اور بہت ساری امتیں ہیں۔ اسی طریقے سے نیچے کے عذاب کی بھی بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ نیچے کے عذاب کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نیچے کے عذاب سے یعنی پانی کے ذریعے ہلاک اور برباد کیا۔ اسی طریقے سے قوم نوح جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھی عذاب نازل کیا، نیچے سے بھی عذاب نازل کیا۔ اوپر سے بھی بارش برسنے لگی، نیچے سے بھی پانی کا تنور جاری ہو گیا۔ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے کہ نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اوپر سے بارش برسنے لگی، اس کے اندر قوم نوح ہلاک اور برباد ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قارون کو خزانوں کے ساتھ اس کو نیچے کے عذاب یعنی زمین کے اندر اس کو دھسا دیا، قارون کو۔ اسی طریقے سے قوم فرعون کو، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عذابات نیچے سے نازل کیے۔ تیسرا عذاب کیا ہے؟ تمہارے اندر سے مراد کیا ہے کہ تمہارے اندر تم کو آپس میں بھیڑا دے، تم کو آپس میں لڑا دے، اور تم کو لڑا کر کے بھیڑا کر کے تم کو تباہ و برباد کر دے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوگی کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، راستے میں مسجد معاویہ راستے میں آئی تو ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہم لوگوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعاؤں کے اندر مشغول ہو گئے، بڑی لمبی دعائیں مانگی۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، ان میں سے 2 دعا تو اللہ نے قبول کر لی۔
ایک دعا اللہ نے رد کر دی. اب دیکھیے ہم لوگ پریشان ہو جاتے دعا مانگتے مانگتے، تھوڑے دنوں بعد جب اس کی قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تو ہم لوگ نا امید ہو جاتے اللہ کی ذات سے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتے. یہ نبی سید الکائنات، اشرف المخلوقات، جس کے لیے زمین بنی، آسمان بنا، سورج بنا، چاند بنا، پہاڑ اور دریا، سمندر، ساری مخلوقات کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، وہ دعا مانگ رہے ہیں. اس ذات کی ایک دعا رد کر دی گئی، دو دعائیں قبول کر دی گئی. ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ سے مانگ مانگ کر کے تھکے نہ، مانگتے رہے اور اللہ سے قبولیت کی امید رکھیں. وہ 3 دعا کیا تھی؟ 3 دعاؤں میں سے ایک دعا تو یہ تھی کہ یا اللہ میری امت کو آپ غرق کر کے تباہ و برباد مت کیجیے گا. غرق کر کے، سیلاب کے ذریعے، بارش کے ذریعے یا طوفانوں کے ذریعے غرق کر کے میری امت کو تباہ و برباد مت کیجیے گا. اس کے بعد دوسری دعا کیا مانگی؟ یا اللہ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے، بھوک اور تنگدستی کے ذریعے پوری امت کو تباہ و برباد مت کیجیے گا. چنانچہ یہ دونوں دعائیں تو قبول ہو گئیں. تیسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی، یا اللہ میری امت کے اندر اختلاف پیدا مت کیجیے گا اور اختلاف پیدا کر کے میری امت کو تباہ و برباد مت کیجیے گا. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے رد کر دی. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے رد کر دی. اب اس کا کیا ہوا دیکھیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اختلاف کو، انتشار کو اور جنگ و جدال کو، قتل و قتال کو، سب کو ختم کر دیا. سب کو بھائی بھائی بنا دیا، شیر و شکر ہو گئے. انصار، مہاجرین، تمام مسلمان بالکل کیا ہو گئے؟ سب آپس میں شیر و شکر بن کر کے رہنے لگے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے جب بھی مسلمان متحد رہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے جب بھی مسلمان متحد رہے. آپس میں دست و گریباں نہیں ہوئے، آپس میں لڑائی ان کی نہیں ہوئی، جنگ و جدال، قتل و قتال نہیں ہوا، سب مل مل کر کے شیر و شکر کی طرح رہے. اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تو 4-5 سالوں تک تو امت کے اندر امن رہا، چین رہا، سکون رہا. 4-5 سالوں کے بعد پھر امت کے اندر اختلاف اور انتشار کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نیک اور نہایت ہی پاکیزہ صفت، فرشتہ صفت انسان تھے. لڑائی جھگڑا ان کو پسند نہیں تھا، کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، سختی کرنا ان کی عادت میں نہیں، ان کی عادت میں یہ چیز نہیں تھی. نہایت ہی فرشتہ صفت انسان اور پاک بات دل کے انسان سے لوگوں کو، مخالفین اسلام کو موقع مل گیا. ان لوگوں نے جو ہے نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اس کے بعد سے اس امت کے اندر جو اختلاف اور انتشار اور جنگ و جدال جو سلسلہ شروع ہوا، آج تک یہ سلسلہ قائم ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا. کبھی امت کے اندر اتحاد پیدا اس طرح نہیں ہوگا سب لوگ بالکل مل جائیں، ایک جان دو قالب بن جائے، شیر و شکر ہو جائے. دیکھیے آج امت کتنے فرقوں میں بٹ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں بٹا تھا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. آج دیکھیے کوئی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا، اہل حدیث کوئی سمجھتا، کوئی اپنے کو یہ فلاں سمجھتا، کوئی جماعت اسلامی سمجھتا، کوئی تبلیغی سمجھتا. اس طریقے سے مختلف فرقوں میں یہ امت آج بٹ گئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. ایک فرقہ کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے. وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، میں جس پر ہوں وہ اور میرے صحابہ جس پر ہیں وہ. آج دیکھیے امت مختلف مسلکوں میں، مختلف دھڑوں میں کس طریقے سے امت جو ہے بڑھ گئی ہے. ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم ایک دوسرے کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم جس مسلک پر قائم ہیں ہم سمجھ رہے ہیں بس وہی مسلک جنتی ہے اور وہی مسلک کے ماننے والے جنتی، باقی سب فرقہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. آج دیکھیے امت مختلف گروہوں میں اور مختلف فرقوں میں، مختلف مسلکوں میں بٹ کر کے امت کی ساری توانائی
اور ساری طاقت اور ساری قوت کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی. آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم کو لڑنا چاہیے تھا دوسروں سے، بھوک کے خلاف لڑنا چاہیے تھا، اور بے دینی کے خلاف لڑنا چاہیے تھا، ارتداد کے خلاف لڑنا چاہیے تھا، بد دینی کے خلاف لڑنا چاہیے تھا. اب آپس میں ہم مسلک کے سلسلے میں لڑ رہے. وہ تم فلاں مسلک کے ماننے والے اس لیے تم غلط ہو، ہم فلاں مسلک کے ماننے والے اس لیے ہم صحیح ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری دعا رد کر دی گئی. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا مانگی، اس کی جگہ پر ایک اور دعا کا ذکر کیا گیا. وہ کیا؟ یا اللہ میری امت کو ظالم بادشاہوں کو کھڑا کر کے مت برباد کیجیے گا، ہماری امت پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے مت برباد کیجیے گا. تو یہ بھی دعا قبول ہو گئی، لیکن آپس میں ہماری امت کو متحد رکھیے گا اور لڑائیے گا مت، تو یہ دعا رد کر دی گئی. ایک بات اور یاد آ گئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اوپر کے عذاب سے ظالم بادشاہ مراد ہے، اوپر کے عذاب سے ظالم بادشاہ مراد ہے. اس کو ایک حدیث سے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، پوری حدیث تو میں بیان نہیں کرتا، اس حدیث کے چند ٹکڑے بیان کرتا ہوں جس کو مشکات شریف کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، مالکوں کا مالک ہوں. میں میرے اختیار میں لوگوں کے دل ہیں، جس کے دل کو میں جس طرح چاہوں اس کو پھیر دوں، جس کے دل کے اندر چاہوں نرمی پیدا کر دوں، جس کے دل کے اندر چاہوں تشدد پیدا کر دوں. آپ لوگ اللہ سے رجوع کرنا، آپس کے تبصروں میں تنقیدوں میں مت لگنا، بلکہ میرے دل کے اندر لوگوں کے میرے اختیار میں دل ہے، میں جس کو چاہوں ویسا کر دوں. یعنی تمہارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے بادشاہ تمہارے پر میں مسلط کر دوں گا. تمہارے اعمال اچھے ہوں گے بادشاہ بھی اچھے ہوں گے، تمہارے اعمال خراب ہوں گے بادشاہ بھی خراب ہوں گے. آج وہی تو ہو رہا نا، ہم رو رہے ہیں دیکھو فلاں لیڈر بن گیا، فلاں وزیر اعظم بن گیا، مسلمانوں پر تشدد ہو رہا، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی، لیکن ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، رشوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہم رو رہے ہیں برابر کہ دیکھو فلاں بادشاہ مسلط ہو گیا، فلاں ہمارے پر ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا، فلاں جرم کر رہا، فلاں جرم کر رہا. یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے حکمراں بھی ہوں گے. ہمارے اعمال ویسے ہیں، حکمراں بھی ویسے ہیں. اور اخیر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری طرف رجوع کرو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے اعمال کو صحیح کر لو، غلطیوں سے توبہ کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرو. یہ سب تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، تبصرے کرنے کے لیے تیار ہیں، تلقینیں کرنے کے لیے تیار ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بدعملی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں، دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ہمارے بادشاہ بھی ویسے ہوں گے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، اسی کے حساب سے ہمارے اوپر بادشاہ بھی مسلط ہو رہے. تو رونا کیوں ہے بھائی؟ ہم رو کیوں رہے؟ رونے کی ضرورت نہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد ظالم بادشاہ اور نیچے کے عذاب سے مراد غلام، نوکر، چاکر، ماتحت، کام کرنے والے نوکر چاکر، خائن نوکر اور بدعہد بے وفا نوکر چاکر. نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے. آج ہمارے نوکر بھی دیکھیے کیسے بے وفا ہو گئے، خائن ہو گئے، کام کرنے کے لیے تیار نہیں، پیسے لینے کے لیے پورے تیار ہیں لیکن کام کرنے کے لیے تیار نہیں، احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن کام کرنے کے لیے تیار نہیں، وقت پر ڈیوٹی پر آنے کے لیے تیار نہیں، اور ڈیوٹی پہ آ گئے تو پھر کام ٹھیک سے کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیر کے مطابق نیچے کا عذاب سے مراد بد باطن، بد عہد، بے وفا نوکر چاکر غلام اور خائن غلام ہے. اوپر کے عذاب سے کیا ہے؟ ظالم حکمراں. نیچے کے عذاب سے مراد کیا یہ ہے؟ تو میں نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے جو باتیں عرض کی، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان کرنے کی گنجائش ہے لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.
سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت